انگریزوں سے مرعوب صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی آباء و اجداد کو بھلا چکے، جو اپنی تہذیب کو بھلا چکے، جو اپنی تاریخ کو بھلا چکے، اور انگریزوں کی خباثت سے، ان کی مجرمانہ کردار سے، ان کی خود غرضی سے، ان کے ایروگنس اور سیلفشنس سے واقف نہیں ہے۔ میں نے دنیا میں انگریزوں سے بڑھ کر خود غرض کوئی قوم نہیں دیکھی۔ میں نے دنیا میں انگریزوں سے بڑھ کر ایروگنٹ، جارح، خوریز، بے رحم کوئی قوم نہیں دیکھی۔ وہ قوم جو چلتے پھرتے تھینک یو اور سوری بولتی ہے، وہی قوم ہے جس نے دنیا میں کروڑوں بے گناہوں کا خون بہایا ہے۔ آپ کس سے امید کریں گے؟ آپ برہمنوں سے امید کریں گے؟ بتائیے، مجھے جواب دیجیے۔ کیا برہمنوں سے برہمن اپنے ہی غلام بنائے ہوئے لوگوں کو اپنے مندر میں نہیں آنے دیتا؟ اس برہمن سے آپ ملک کی ترقی، ملک میں بھائی چارہ، ملک میں برابری، اس کی امید کریں گے آپ؟ تمام تر کمزوریوں کے باوجود، میں شارٹ کر کے بولتا ہوں، میں اور قوموں کا بھی حوالہ دے سکتا تھا، کیا آپ یہودیوں سے دنیا میں امن و انصاف کی اور انسانی قدروں کے تحفظ کی امید کر سکتے ہیں؟ کیا غزہ کی زمین یہ گواہی دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس آسمان کے نیچے صہیونیوں سے بڑھ کر ظالم، بے رحم، خود غرض، سفاک کوئی اور قوم نہیں بستی؟ کس قوم سے آپ امید کریں گے؟ کس کے انتظار میں ہیں آپ؟ جب آپ اتنی بات جانتے ہیں اور یقیناً آپ نے سچ بولا ہے کہ اتنی کمزوریوں کے باوجود تھوڑا سا سدھار ہو جائے، تھوڑی سی تربیت مل جائے، تھوڑی سی پالشنگ ہو جائے، تھوڑی سی ٹریننگ ہو جائے، تو اتنی کمزوری کے باوجود رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ کی یہی امت ہے جو ملک میں اور دنیا میں امن و انصاف دوبارہ لا سکتی۔ لیکن میں بتاؤں آپ سے، حادثہ یہ ہوا ہے، ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ آزادی اور تقسیم کے بعد سے یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ یہاں چونکہ دانشور حضرات بیٹھے ہیں تو میں ان کی سطح کی بھی بات کروں گا۔ دنیا میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی ملک کی تقسیم پہلے ہوئی ہو، آزادی بعد میں ملی ہو؟ کہیں سنا ہے آپ نے؟ بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں، جواب دیجئے۔ قابل نہیں، آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، قابل۔ کہیں دنیا میں سنا ہے آپ نے؟ عجیب، ہمارے ملک کو آزادی ملی، 14 اگست کو ملک کو بانٹا گیا، 15 اگست کو ملک کو آزادی ملی۔ آزادی مقصود نہیں تھی، تقسیم مقصود تھی۔ اس ایک جملے پر میں 1000 صفحے کی کتاب لکھ سکتا ہوں۔ اور تقسیم کے بعد پھر کیا ہوا؟ تقسیم کے بعد یہ ہوا کہ اس خطرناک ماحول میں، واقعی وہ خطرناک ماحول تھا، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا خون بہا تھا، لاکھوں لاکھ مسلمان بے گھر ہوئے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پاس یہاں جو قیادت رہی، اس قیادت نے مسلمانوں کو ایک سبق پڑھایا۔ میں اس قیادت کا بھی احترام کرتا ہوں، ان کی مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت شاید
کچھ وقت کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا. اس قیادت نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ خبردار اپنی کوئی تنظیم نہ بنانا، خبردار اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش مت کرنا. تم اسٹیشن پر کھڑے رہو مگر مسافر کی طرح مت کھڑے ہونا. جب ٹرین آتی ہے تو مسافر چڑھتا ہے، سوار ہو کر اپنی منزل پہ جاتا ہے. تم اسٹیشن پر قلی کی طرح کھڑے رہنا. قلی سوار نہیں ہوتا، وہ ایک مسافر کو اتار دیتا ہے، ایک مسافر کو چڑھا دیتا ہے اور کچھ مزدوری لے لیتا ہے. تم ہر الیکشن کی ٹرین کے موقع پر مسافر کی طرح الیکشن کی ٹرین کا انتظار مت کرنا. تم قلی کی طرح الیکشن کی ٹرین کا انتظار کرنا، ایک پارٹی کو اتار دینا، ایک پارٹی کو چڑھا دینا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس پارٹی کو اتارا گیا وہ کیا مزدوری دیتی، جس پارٹی کو چڑھایا گیا اس نے بھی آج تک کوئی مزدوری نہیں تھی. میں آپ کو قلی گیری سے نکالنے کے لیے آیا ہوں. میں آپ کو مسافر بنانے کے لیے آیا ہوں. میں آپ کو ٹرین کا ڈرائیور اور گارڈ اور انسپیکٹر جنرل بنانے کے لیے آیا ہوں. یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. سب کا تجربہ ہم نے کر لیا. جس کا تجربہ ہوا اس کے تجربے نے یہ آپ دلایا کہ بھی اس سے پچھلا والا اس سے اچھا تھا. آپ کی ہنسی یہ بتا رہی ہے کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں اور میں آپ کے پول کھول رہا ہوں اور اپنے کو بھی آپ میں شامل کر رہا ہوں. میں کوئی آسمان سے اتری یہ مخلوق نہیں ہوں. الیکشن سے پہلے نیتاؤں کی تقریریں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کو ووٹ دو، دنیا سے آخرت تک تمہارے سارے مسئلے حل. یہاں تک کہ میرے جیسا دردمند آدمی چاہنے لگتا ہے کہ نیتا جی سے کہیں کہ آپ ہمارے غم میں اتنا دبلے مت ہوئیے. ہم تو بھوکے پیاسے رہنے کے پٹنے کے عادی ہیں. آپ کے بدن پر تو اچھی چربی ہے، خیال رکھیے اپنی فیملی کا. ہم تو ایسے ہی زندگی گزار لیں گے. نیتا جی اتنا غم مت کیجیے. ایسی مکاری، ایسی دھوکے بازی، ایسی ناٹک بازی، ایسی ڈرامے بازی ہمارے اور آپ کے دم سے چل رہی ہے. ملک میں سینکڑوں ایسی سیٹیں ہیں پارلیمنٹ کی، باوجود اس کے کہ پارلیمنٹ کی سیٹوں کے ٹکڑے کیے گئے ڈی لیمیٹیشن کے نام پر. ان سیٹوں کو بار بار ایسا کاٹا اور جوڑا اور توڑا گیا اس مقصد سے کہ مسلمانوں کا ووٹ کہیں مؤثر نہ ہو جائے، کم سے کم بے اثر رہے. اس کے باوجود اور اس کے باوجود کہ مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کی کوششیں بھی کی گئی. یہ آپ کی محبتیں ہیں جو میرے دل کو، میں بہت بیماری کی حالت میں ہوں. یقین مانیے میں 2 جملے بولنے کے حال میں نہیں ہوں. میری یہ حالت ہے. لیکن آپ کے عزائم، آپ کے حوصلے اور آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں اور امنگیں، بڑوں کے تجربات اور نوجوانوں کے جذبات اگر یہ مل جائیں اور ان کو ایک صحیح رخ مل جائے تو ہمارے اور آپ کے محبوب دیش بھارت کو سکون کے دن گزارنے ملیں گے. یہاں کے کسانوں کو انصاف ملے گا، یہاں کے مزدوروں کو انصاف ملے گا، یہاں کے دلتوں کو انصاف ملے گا، یہاں کے او بی سیز کو انصاف ملے گا، یہاں کے مراٹھوں کو انصاف ملے گا. جتنی آبادی ہے آپ کی، ایک ایک گھر، کچے پکے گھر میں ہماری اور آپ کی تمنا اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں کچھ کر سکوں. کم سے کم اپنے محلے میں چند گھروں میں میں کچھ خدمت کر سکوں.
کچھ آرام پہنچا سکوں، میرے پڑوسی میری وجہ سے چین کی نیند سوئیں، میرا پڑوسی سفر پہ جائے تو مطمئن ہو کر جائے، مجھ سے کہہ کر جائے کہ میں جا رہا ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، ذرا خیال رکھیے گا، اور جواب ملے میری اور آپ کی طرف سے کہ بے فکر ہو کر جائیں، بالکل بے فکر ہو کر جائیں۔ اسلام تقریروں سے نہیں پھیلا تھا، اسلام جلسوں سے نہیں پھیلا تھا، اسلام بوتل میں پانی دم کر کے بھی نہیں پھیلا تھا، اسلام تعویذوں گنڈوں سے بھی نہیں پھیلا تھا، اسلام جھاڑ و پھونک سے نہیں پھیلا تھا، اسلام پورے اسلام پر عمل کرنے والے مٹھی بھر لوگوں کی بدن سے پھوٹنے والی خوشبو سے پھیلا تھا، ان کے اخلاق کی مہک سے پھیلا تھا، ان کے برتاؤ سے، ان کی امانت داری سے، ان کی لڑکیوں اور لڑکوں کے پاک دامنی پر بھروسے سے، اس سے اسلام پھیلا تھا۔